یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دیکھو، جتنا دعوت کے کام پر بصیرت ہوگی اتنا کام پر استقامت ہوگی۔ جتنا دعوت کے کام پر بصیرت ہوگی اتنا کام پر استقامت ہوگی۔ اسی کو قرآن نے فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ پوری بصیرت کے ساتھ، مطلب پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا جتنی بصیرت ہوگی اتنی استقامت ہوگی۔ لوگ دعوت کا کام کرتے کرتے کام چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ادھر چلے گئے، ہمارے ساتھی ادھر چلے گئے۔ کہا نہیں، وہ گئے نہیں، ان کی بصیرت کی کمی ان کو لے کر گئے۔ اگر بصیرت ہوتی تو نہیں جاتے کہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کام کرنے والے کو سب سے پہلے اس کا یقین ہو کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے، سب سے پہلے یقین ہو۔ ایک صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہمارا کام نبیوں والے کام جیسا ہے۔ حضرت ناراض ہو گئے، فرمانے لگے جیسا نہیں ہے، ہمارا کام نبیوں والا کام ہے۔ اتنا یقین ہونا چاہیے اپنی محنت پر، تبھی میرے اور تمہارے قدم جمیں گے، ورنہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ مختلف باتیں کریں گے، مختلف ہیلے حوالے بہانے بیان کریں گے، جن کو سن کر تم کنفیوز ہو جاؤ گے، مذبذب ہو جاؤ گے، ڈگمگا جائیں گے تمہارے قدم۔ اس لیے میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا کہ اپنے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ یہ محنت نبیوں والی محنت ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اسی محنت کو کیا ہے۔ جو اعمال دعوت ہے نا، 4، میری طرف دیکھنا، 4 اعمال دعوت ہیں۔ ایک دعوت ہے، ایک تعلیم ہے، ایک عبادت ہے اور ایک خدمت ہے۔ یہ چاروں اعمال اعمال نبوت ہے، اعمال دعوت ہے، اسباب ہدایت ہے، تربیت کا یقینی سبب ہے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم پر انہی 4 لائن سے محنت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، دین زندہ ہوتا تھا، تو نبی کیا کرتے تھے، کیا محنت کرتے تھے؟ کہ دعوت دیتے تھے چل پھر کر، اور پھر مسجدوں کے اندر تعلیم کے حلقے لگاتے تھے، عبادت خانوں میں، اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے اور قوم کی خدمت کرتے تھے۔ یہ کام تھا۔ اور اس محنت کے اندر بھی آپ 4 مہینے نکلو، چلہ نکلو، 3 دن نکلو، مستورات نکلو، آپ کو یہی 4 کام ملیں گے۔ دعوت دینا، تعلیم کرنا، عبادت کرنا، خدمت کرنا، اور کیا ہے 5واں کام؟ بتاؤ مجھے، کوئی 5واں کام نہیں ہے۔ اس لیے پورا یقین کہ یہ محنت 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے، پورے یقین کے ساتھ۔
اور ہم جو محنت کر رہے ہیں، سنو، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی وجہ سے نہیں کر رہے، نہ 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 نہ، ہم تو یہ محنت کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی ہونے کے ناطے، سمجھ میں آئی بات؟ آخری نبی کا آخری امتی ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے میرے اوپر. یہ محنت 100 سال والی نہیں ہے، یہ محنت تو 1400 سال والی ہے بھائی. کہاں ہو آپ لوگ؟ اس کام کا ایک ایک اصول، اس کام کا ایک ایک عمل براہ راست صحابہ سے ثابت ہے، قرون اول سے ثابت ہے. کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہہ رہا میں. اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں بصیرت ہو، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ساری اصلاح ہمارے گشت سے ہے، ہماری ساری تربیت اللہ کے راستے کے خروج میں چھپی ہوئی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اللہ نے مجھے وہ محنت دی ہے کہ جیسے میں بتا رہا ہوں ایسے 4 مہینے کوئی لگا دے، پوری دنیا کا باطل مل کر اس کو اسلام پر سے تو کیا مسواک پر سے نہیں ہٹا سکتا. یہ ایسی محنت ہے دوستو، ایسا کام ہے. اس لیے اس کام کو سامنے رکھ کر چلو، پورے یقین کے ساتھ چلو. اور کام میں پرانا کون؟ سناؤ بڑی عجیب بات. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پرانا وہ ہے جو 30 سال سے کام کر رہا، 40 سال سے کام کر رہا. بھائی کب چلنے لگا پہلا؟ 1990 میں، 95 میں. ہو بہت پرانی. حضرت فرماتے پرانا وہ نہیں جو 30 سال سے کام کر رہا، 40 سال سے کام کر رہا. پرانا تو وہ ہے جس کی زندگی جتنا نبی کے زمانے کے قریب ہو. اللہ اکبر. جس کی زندگی جتنا نبی کے زمانے کے قریب ہو، وہ ہے ہمارا پرانا. اور ایک مطلب حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے کام میں پرانا تو وہ ہے جس کے اندر صفات ہو. جس کے اندر کیا ہو؟ بولو. دیکھو یہ اٹھنا بیٹھنا بند کرو، آگے آ جاؤ، اور مہربانی کر کے موبائل تو بند کر دو. اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ. بہت خراب بات ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بات کر رہا ہو اور بیوی اپنے یار کا فون اٹھا کر کمرے سے نکل جا رہا. بتاؤ کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ اللہ رسول کی بات چل رہی ہے اور آپ اپنا موبائل لے کے نکل رہے باہر. مطلب اللہ رسول سے زیادہ قیمتی تمہاری یہ باتیں ہیں. ارے کروڑوں کا نقصان ہوتا ہونے دو، اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ قدردانوں کو ملتا ہے، ناقدروں کو کچھ نہیں ملتا. لگا دو زندگی سب. چھوٹی سی بات ہم کو اللہ رسول کی مجلسوں سے لے جائے. یہ سیکھا 25 سال میں، کتنا بڑے سے بڑا، ہٹاؤ اس کو، بلکہ بند کر کے بیٹھا کرو. تو میں کہہ رہا تھا ہمارے کام کا پرانا تو وہ ہے، ہمارے کام کا پرانا تو وہ ہے جس کی زندگی صفات سے بھری ہو. صفات اصل ہے. جو صفاتوں کا مذاکرہ کرتے ہو نا، یہ کوئی سرسری چیز نہیں ہے. ہم لوگوں نے چند الفاظوں میں باندھ دیا: ایمان، یقین، اعمال، نماز، ذکر، علم، اکرام، اخلاص، دعوت. نہیں، بہت بڑی بات ہے. آپ کو چند باتیں خالی سمجھاتے جاؤں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مختلف آپ کے پاس الفاظ ہوں گے. اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. سب باتیں ٹھیک ہے، میں کسی کی نفی نہیں کرتا.
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا. ظاہر کے خلاف نظر کچھ بھی آ رہا ہو لیکن میرا تمہارا یقین خبر پر ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے کچھ چاہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، چاہے میری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، قسم خدا کی. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کے نبی نے قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ خبر ہے. اور نظر کیا کہہ رہی؟ بولیے 100 میں سے 25 صدقہ کر لیا تو 75 بچے. بولو. نظر کہہ رہی کم ہو گیا، خبر کہہ رہی کم نہیں ہوتا. اب کس کی ماننا؟ خود قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. ایسی کئی باتیں آپ کے سامنے آئے گی جو آپ کی عقل کے خلاف ہوگی. آپ چمڑے کا موزہ پہنتے ہو، آپ کو مسح کرنے کا حکم ہے. چمڑے کے موزے پہ مسح اوپر ہوتا ہے، دھول نیچے لگتی ہے. کہاں لگتی ہے؟ دیکھو بند کر دو. دھول کہاں لگتی اور ہاتھ کہاں پھراتے؟ فرمایا پورا اسلام عقل کے خلاف ہے بھائی. اور اس کو من وعن مان لینے کا نام ایمان ہے. صحابہ کی یہ صفت تھی، اللہ کے نبی کی بات کو اپنی آنکھوں سے زیادہ مانتے تھے. کہتے تھے ہم غلط دیکھ سکتے ہیں، غلط بول سکتے ہیں، غلط سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی غلط نہیں بول سکتے. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات یہ پتھر کی لکیر ہے، اس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا. ایک صحابی اللہ کے نبی کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے. کسی نے ان کو منع کیا کہ آپ اللہ کے نبی کی ہر بات نہ لکھا کریں، یہ تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی بشر ہے، غلطی، کوتاہی، غصہ، خوشی، ہر چیز ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اب سب باتیں مت لکھے، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے کیوں نہیں لکھا؟ تو ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی فلاں نے کہا کہ آپ کی ہر بات نہ لکھیں، خاص باتیں لکھ لیا کریں، کیونکہ آپ بھی خوشی میں، غمی میں، غصے میں کچھ بھی بول دیتے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فلانے میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. کہ نبی کی زبان بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے. یہ چیز اصل ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. ایسے کئی واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں کہ صحابہ نے اپنی آنکھوں کو جھٹلایا اور نبی کی بات کو سچا مانا. عجیب واقعہ، مدینے کا عجیب واقعہ کہ ایک نجومی نے مدینے میں یوں پیشن گوئی کی کہ آئندہ کل بارش ہوگی اور گھروں میں گھٹنے تک پانی ہوگا. نجومی نے کہا کہ آئندہ کل مدینے میں اتنی بارش ہوگی کہ گھٹنے تک پانی ہوگا. ایک صحابی نے یہ بات جا کر اللہ کے نبی سے نقل کر دی کہ اللہ کے نبی فلاں نجومی کہہ رہا، جس کو ہم کیا بولتے ہیں جوتش، کہ کل مدینے میں بارش ہونے والی ہے اور گھٹنے تک پانی ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فلانے قرآن تو کہہ رہا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، قیامت کا علم اور بارش کا علم تو اللہ کو ہے. یہ کون ہوتا ہے پیشن گوئی کرنے والا؟
اور اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا کہ جیوتش جھوٹا ہے اللہ سچے ہیں. ہو گئی بات. دوسرے دن بارش ہوئی ہے تو صحابہ میں لکھا بارش ہوئی اور اسی صحابی کے گھر میں پانی بھرا گھٹنے تک. سنو, اور اس صحابی نے برتن میں پانی بھرا اور دروازے کے باہر پھینکا اور پھر بھرا اور پھر پھینکا اور زبان سے کہتے جا رہے تھے جیوتش جھوٹا ہے اللہ کے نبی سچے ہیں, جیوتش جھوٹا ہے اللہ کے نبی سچے. یہ ہے یقین. ہاں, سمجھ میں آوے تو بھی اور سمجھ میں نہ آوے تو بھی, اس کو ایمان بولتے ہیں. کہ حضرت ابراہیم کے انتقال پر اللہ کے نبی نے اپنی باندی ماریا قبطیہ کو آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ہمارا ابراہیم جنت میں کھیل رہا اور اللہ نے میرے ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والیاں مقرر کی. ماریا قبطیہ نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. پوچھا کیا بات ہے, کیوں نہیں دیکھ رہی؟ فرمایا اللہ کے نبی اگر میں اپنی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھوں تو پھر میری نبی کی بات پر یقین کہاں رہا. آپ نے کہہ دیا ابراہیم جنت میں ہے تو جنت میں, اب مجھے کلیئرفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو آپ کی زبان پر ایمان لایا ہے, ہم نے آپ کو اپنا نبی مانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کچھ قربان ہے آپ پر. کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اپنے باپ کی گردن لے آؤ. وہ باپ کو گردن لینے گئے, وہ اللہ کے نبی نے آدھے راستے سے پکڑ کے بولا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ نے کہا تو میں چلا. کہ میں صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں, پتہ رحمی کے لیے تھوڑی آیا ہوں. یہاں تک صحابہ نے بتا دیا. یہ ہے ایمان, یہ ہے یقین کہ اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان. چاہے دنیا کچھ بھی کہہ رہے, جی زمانہ الگ ہے, جی حالات ٹھیک نہیں ہے, جی ایسا کر لو ویسا کر لو. نہیں, ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. زمانہ تو یہاں تک پہنچ گیا کہ جس کام کے بارے میں اللہ نے ایسی دھمکی دی ہو کہ کسی دوسرے گناہ پر یہ دھمکی نہیں ہے. سنو, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ یہ سود کا دھندا اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتا ہے. آج یہ قوم یہاں تک پہنچ گئی کہ اس سود کو حلال کرانے کے چکر میں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کے بغیر تو اب رہ ہی نہیں سکتے. لوگ ہر چیز انسٹالمنٹ پہ, ہر چیز, اور آدمی اب اس کو حرام بھی نہیں سمجھ رہا. کہ موبائل لے لو, یہ لے لو, وہ لے لو. ارے میرے بھائی یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ خود جنگ کا اعلان کر رہا. اس کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اپنی آنکھوں سے زیادہ مانا کرو. یہ ایمان ہے. اور دوسری صفت جو نماز ہے نا, نماز کیا ہے؟ یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی, اپنے آپ کو نمازی سمجھ لی. زیادہ سے زیادہ اشراق چاشت اوابین کا اہتمام کر لیا. نہیں میرے بھائی, نماز تو اس لیے تھی کہ یہ نماز تیری دنیا اور آخرت کے تمام مسئلے کا حل ہوتی. صحابہ نے صرف نماز نہیں پڑھی, سنو دھیان سے, صحابہ نے صرف نماز نہیں پڑھی بلکہ اس نماز کے ذریعے سے اپنے ہر مسئلے کو حل کروایا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 1 ہفتے کی عورت مسلمان ہوئی, ایمان قبول کر کے اپنے 12 سال کے بچے کے ساتھ مدینہ آئی, اور ہفتہ ہوا اللہ کے نبی نے بچے کو اصحاب صفہ میں بٹھایا
اور اس عورت کو اللہ کے نبی نے مدینے میں نصرت والے مکان میں بھیجا. 1 ہفتہ یا 10 دن ہوئے ہوں گے, وبا پھیلی مدینے میں اور اس کا بچہ اس وبائی بیماری میں شہید ہو گیا. لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی کو خبر دی کہ اللہ کے نبی وہ فلاں لڑکا بچہ انتقال ہو گیا 12-13 سال کا. اللہ کے نبی نے کہا اس کی ماں کو خبر کی کہ نہیں کی؟ کہ جاؤ ماں کو خبر کرو. کیسا تعلق اللہ سے دیکھو. اس ماں نے آ کر بچے کے دونوں پیر پکڑے ہیں اور اللہ سے اتنا ہی کہا کہ اللہ میں ایمان لے آئی, اگر یہ بچہ چلا گیا تو میری برادری والے مجھے تانا دیں گے. اس بچے کو تو قیامت میں بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس بچے کو آج بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تجھے تیری قدرت کا واسطہ, تو میرے بچے کو زندہ کر دے. صحابہ کہتے تھوڑی دیر گزری تھی, ہم نے ان پیروں میں حرکت پائی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو تھوڑی دیر پہلے مر گیا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس وقت تک زندہ رہا جب تک اس کی ماں زندہ رہی. یہ تھی نماز, یہ تھے اللہ سے تعلق. کہ راستہ چلتے چلتے خچر مر گیا, اللہ کے راستے میں جا رہے, خچر مر گیا, خچر پر سامان ہے نا, اور وہ خچر مر کے گر گیا. ساتھیوں نے کہا بھی کہ خچر مر گیا, اس کا سامان نکال کر ہمارے خچر پہ باندھ دو اور ہمارے خچر پہ سوار ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, تم آگے چلو, میں ابھی آتا ہوں. یہ جملے یاد رکھنا, یہ جملے اس یقین کو بتاتے ہیں جو ان کو اپنی نماز پر تھا. کیسا یقین کہ تم چلو میں آتا ہوں. میں مذاق میں کہتا ہوں, میرے تمہارے زمانے کا کوئی آدمی ہوتا نا, تو چونکہ ہم لوگ تو پریکٹیکل لوگ ہیں نا, ہم کیا کہتے خبر کہ بھئی دیکھو 2 رکعت پڑھ کے دیکھتا ہوں, زندہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ تم اپنے ساتھ تو لے جائیے, میرے کو اکیلے کہاں جنگل میں چھوڑ دے. نہیں, انہیں یقین تھا کہ ابھی تو پڑھوں گا, ابھی میرا کام ہوگا. اسی لیے نظام الدین میں فجر کے بیان کے بعد حضرت بیان فرما رہے تھے اور بیان میں کہنے لگے کہ نماز پڑھ کر کاموں کا بن جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. نماز پڑھ کر کاموں کا بن جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب تو اس پر ہے کہ نماز پڑھ کر بھی کام نہیں بن رہے. ارے پانی میں شکر ڈالو میٹھا ہو جائے, کوئی تعجب کی بات ہے؟ کہ نہیں. ایک گاؤں میں پانی کے اندر شکر ڈالنے پر بھی پانی میٹھا نہ ہوا تو کہ ہاں کہاں ہوا بتاؤ. تعجب تو اس پر ہے کہ آج اللہ معاف کرے نمازوں سے کام نہیں بن رہے, نمازوں پر یقین نہیں رہا. ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے ایک دکان کا مسئلہ ہے, بھاڑوت خالی نہیں کر رہا, حضرت کو دعا کر دو اللہ آسان کر دے. میں نے ان کو کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو صلاۃ الحاجت کی, اور یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, جو فضائل نماز میں بھی ہے اور منتخب میں بھی ہے. یہ دعا ان کو بتائی. میں نے کہا یہ دعا پڑھ کر اللہ سے مانگو, انشاءاللہ اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرے. تو انہوں نے بڑے عجیب انداز میں کہا مول صاحب وہ تو پڑھ کے دیکھ لیا, اس سے تو کچھ ہوا نہیں. حضرت مفتی فیضان صاحب جو مالیگاؤں کے ہیں, وہ یوں کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو ہی اپنے عمل پر یقین نہیں ہوگا تو یہ اپنے عمل کی دعوت کبھی نہیں دے گا. سچی کہتا ہوں, کبھی نہیں دے گا وہ دعوت. مسلمان کو یقین نہیں. ایماندار سے بولو گنگا پور والو, جو آدمی مارکیٹ میں کھڑے رہ کر یوں کہے میرا دہی کھٹا ہے, اس کا دہی کبھی بکے گا؟ وہ تو کھٹے سے کھٹا دہی والا بھی کیا کہے میرا دہی تو ایسا کہ پورے گنگا پور میں نہ ملے تم کو. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ہم ہی کہہ رہے ہیں ہمارا دہی کھٹا ہے تو کون خریدے گا ہمارا مال؟ مسلمان کہہ رہا نماز سے کیا ہوتا ہے.
مطلب حضرت کہہ رہے تھے مسلمان کہتا ہے خالی کلمہ نماز سے کیا ہوگا، ہم بھی کہہ رہے خالی کلمہ نماز سے تو کچھ نہیں ہوگا، خالی کلمہ نماز سے تو کچھ نہیں، بھریلی ہونی چاہیے کچھ. ارے کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نمازیں خالی ہو گئی، کلمے خالی ہو گئے، زندگیاں صفات سے خالی ہو گئی، تو پوری دنیا میں مسلمان فٹ بال بن گیا. جیسے فٹ بال ورلڈ کپ ہوا نا، کسی نے بڑی اچھی مثال دی اس پر. 1.5 گھنٹے کا میچ ہوا، ایک طرف 11 ایک طرف 11، سیٹی بجا کے گیم شروع ہوتا، سیٹی بجا کے گیم. کب وہ 1.5 گھنٹے کے اندر ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک بال ہے، اس کو یہ لوگ بھی 11 کے 11 مارتے ہیں، وہ بھی 11 کے 11 مارتے ہیں، اور ہاتھ لگے تو سیٹی بج جاتی ہے. فاؤل، ہاتھ نہیں لگانے کا، کیا کرنے کا، پیر سے مارو. اب یہ اڑا کر یوں پھینکتے ہیں، یہ اڑا کر یوں پھینکتے ہیں، جس کے ہاتھ میں آوے بس وہ. تو جب میچ پورا ہو گیا، دیکھو ہنسنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے. اس اللہ والے نے اس بال سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ ہم 1.5 گھنٹے سے دیکھ رہے تجھے مار رہے ہیں، مار رہے ہیں، مار رہے ہیں، ادھر والے ادھر لے جاتے ہیں، ادھر والے ادھر لے جاتے ہیں. تو اس بال نے جو جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا. اس بال نے کہا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں، اس لیے میرا یہ حال ہے. اگر میں اندر سے بھرا ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی میرے کو پیر مارنے، اس کا پیر ٹوٹ جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج یہ ہو گیا، ہم اندر سے خالی ہو گئے، ہمیں نماز کا یقین نہیں رہا. ورنہ یہ وہ قوم تھی جو اپنے بڑے سے بڑے مسئلے کو 2 رکعت پر حل کرتی تھی. ماں چراغ الدین صاحب کا یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. ماں چراغ الدین صاحب بڑے وجد میں آ کر کہتے ہیں کہ جو مسلمان 2 رکعت سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتا، وہ امت کے مسئلے کیا حل کرے گا؟ تمہارا سر کا درد حل نہیں ہوتا، امت کا کیا حل کرواؤ گے تم؟ تو اپنی نمازوں کو وہاں تک پہنچاؤ. حضرت نے ایک مرتبہ کارگزاری میں میوات والوں سے کہا میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میوات میں کچھ بستیاں ایسی تیار کرے جہاں 100% نمازی ہو. میوات والوں نے دل پہ لیا اور 1 سال کے اندر کئی بستیاں 100% نمازی کھڑی کری اور لا کر کارگزاری میں پیش. اور بڑے ماشاءاللہ قولت حضرت